میرا نام انسپکٹر شازیہ ہے۔ میں اس دن روٹین کی ڈیوٹی پر ہی بیٹھی تھی کہ ایک آدمی غصے سے چنکارتا ہوا میرے آفس میں داخل ہوا۔ اس کی عمر تقریباً 60 سال ہوگی۔ چہرے کی داڑھی سفید تھی اور سر کے بالوں میں بھی چاندی اتر چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ اچھا خاصا جوان نظر آتا تھا۔ چہرے پر رعب اور دبدبا تھا، جسے دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آدمی اس وقت بہت غصے میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ تقریباً 10 سے 12 سال کا بچہ بھی تھا۔ بچے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کی بیٹا یا پھر پوتا ہوگا، لیکن آدمی نے عجیب بات کی تھی: آپ اسے فوراً گرفتار کر لیجئے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں محترم؟ 18 سال کم عمر بچوں پر FIR نہیں کٹ سکتی۔ اگر آپ اسے اندر نہیں کریں گے تو میں اسے مار ڈالوں گا اور اس کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ اتنا کہہ کر وہ آدمی چپ ہو گیا۔ کیا کیا ہے جناب اس نے؟ آپ اس کا جرم بتائیے۔ جرم بتانے کی بجائے وہ آدمی، جس کا نام ظفر تھا، سخت غصے میں آ گیا۔ آپ مجھ سے جرم پوچھ رہے ہیں؟ اس سے پوچھیے۔ نہیں، آپ نے شکایت کی ہے تو آپ ہی کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ہمیں بتائیے تاکہ ہم کوئی کارروائی کریں۔ میں نے اٹھ کر اس بچے کا جائزہ لیا تو وہ بہت ہی معصوم صورت لگ رہا تھا۔ چہرے پر معصومیت تھی، لیکن فکر اور پریشانی ایسی، جسے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ بچے کو کوئی گہرا غم لاحق ہے۔ آپ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو میں اسے گنڈوں کے حوالے کر دوں گا اور پھر اس کی بوٹیاں ملیں گی۔ اس لیے آپ اسے تھانے میں بند کر دیجئے۔ میں کہہ کر رہا ہوں بند کر دیجئے۔ میں اس علاقے کا بہت بڑا آدمی ہوں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ظفر نامی اس شخص نے ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہہ ڈالیں تو مجھے اس کی یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھیں، مگر کیا کرتی؟ میرے لیے اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آدمی غصے میں پاگل نظر آتا تھا، اور آپ تو پولیس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ اثر و سراغ والے آدمی کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اس سے پہلے کہ یہ آدمی اس بچے کو مزید کوئی نقصان پہنچائے، میں بچے کو وقتی طور پر جیل میں ہی بند کر دیتی ہوں تاکہ اس بیچارے پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ مگر بچے میں تو میری سوچ سے بھی بڑی بڑی اور عجیب باتیں کہیں۔ میڈم، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، آپ مجھے جیل میں بند مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آج ان کا باپ گھر نہیں جائے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ بچے کی بات سن کر میں ہنس پڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے یہاں بند کر رہی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چودھری صاحب آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو تھانے میں بند نہیں کیا تو وہ آپ کو کوئی بڑا نقصان پہنچائیں گے، آپ کے ساتھ خود ہی نبٹ لیں گے۔ بس بیٹا، اس لیے میں آپ کو یہاں بند کر رہا ہوں۔ آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ مزے سے رہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، کھانا بھی آپ کو یہیں پر ملے گا۔ نہیں میڈم، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بچوں کے لیے کچھ لے کر گھر جانا ہے۔ میں اس کی بات پر پھر مسکرا دی تھی۔ وہ واقعی بڑے آدمیوں والی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ جب میں نے اس کی نہ سنی تو وہ رونے لگا۔ میں نے اسے جیل میں بند کر دیا تھا، مگر میرا دل سخت خفا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ بچہ زارو قطار کیوں رو رہا ہے، اور یہ آدمی کون تھا؟ کیونکہ میری تو پوسٹنگ نئی ہوئی تھی، مجھے اس علاقے کے لوگوں کی زیادہ جان پہچان نہیں تھی۔ سائمہ کانسٹیبل یہاں 5 سال سے نوکری کر رہی تھی اور اسے یہاں کے حالات کا اچھی طرح سے معلوم تھا۔ کہنے لگی کہ میڈم، جو آدمی ظفر آپ کے پاس آیا تھا، اس کا تو نام سبھی جانتے ہیں، مگر میں نے آج اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ ظفر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جس کے دشمنی مول لے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اس بچے کی حمایت مت کریں، جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہی کریں گے۔ ظفر صاحب نے اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کہا ہے تو یہ بات بھی کر سکتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اس گاؤں کا کرتا دھرتا ہے، سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ وہ ہر ایک معاملہ سنبھالنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ابھی اگر اس بچے کے خلاف انہوں نے کوئی شکایت کی ہے تو یقیناً قصور اس کا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ظفر صاحب اتنی بڑی بات بلا وجہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں کل ظفر صاحب کو بلا کر ان سے پوچھنا ہوگا، نہ کہ آخر اس بچے کا قصور کیا ہے۔ ویسے نام کیا ہے اس بچے کا؟ نام بلال ہے، یہ بھی بڑا مشہور ہے۔ عجیب عجیب باتیں اس کے بارے میں مشہور کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ دوستی اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا بھی بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ بڑوں کے ساتھ ہے۔
बात तो मुझे भी बड़ी अजीब लगती है। तो हो सकता है इसने ऐसा ही कुछ किया हो जिसकी वजह से ज़फ़र साहब इसे खुद यहाँ लेकर आए हों, वरना वो अगर इतने ही ज़ालिम होते तो इसे खुद भी तो मार सकते थे, मगर उन्होंने इसे हमारे पास लाना बेहतर समझा। मैंने देखा वो 12 साला बच्चा जेल की सेल को देखकर बुरी तरह रो रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो अभी रो रो कर ख़त्म हो जाएगा। मैंने इससे जाकर बात की कि अगर तुम मुझे खुद ही अपना कसूर बता दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए तैयार हूँ। बिलाल ने तो रोते हुए कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे ज़फ़र साहब यहाँ क्यों लाए हैं, और अगर मैं चाहूँ भी तो बता नहीं सकता। ये कहकर इसने अपना सर झुका लिया था। मुझे साइमा ने कहा कि मुझे बिलाल डरा हुआ लगता है, इसलिए हमें इसकी मदद करना होगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कसूर किसका है। ऐसा करते हैं कि बिलाल को चादर उड़ा कर ले चलते हैं, ये वहाँ लड़की के रूप में चलेगा, वो जहाँ जाना चाहता है इसे जाने देते हैं। मैंने बिलाल से पूछा तो इसने अजीब इंकिशाफ किया, कहने लगा मेरी तो माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अलबत्ता मेरी बीवी हैं, औलाद हैं। बिलाल की बात सुनकर मैं और साइमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो खुद छोटे बच्चे हो, तुम्हारी उम्र 12 साल है। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरे अपने भी बच्चे हैं। आप लोग मुझे ये बच्चा मत समझे, मेरी बस उम्र बच्चों वाली है, बाकी तो मैं बाप बन चुका हूँ, मैं बच्चों का बाप हूँ। मुझे और साइमा को इस लड़के की जहनी हालत पर शक हो रहा था। मैंने कहा कि चलो तुम्हें बुर्का पहनाकर बाहर ले चलते हैं, तुम अपने बच्चों से मिल लेना। साइमा ने भी इसी बात से इत्तफाक किया, कहने लगी कि बाहर जाकर इसके पास कोई बच्चे नहीं होंगे, देख लेना, और ये हमें बिला वजह ही बातें सुना रहा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बिलाल का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जब ये बाहर जाएगा तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये क्या चाहता है, और हो सकता है कि इसके रवैये को देखकर हमें ज़फ़र साहब का गुस्सा भी समझ में आ जाए। इसी बहाने बिलाल की माँ बाप से भी मुलाकात हो जाएगी तो हमें सारी कहानी खुद ही समझ आ जाएगी। मुझे भी सामिया की बात सही लगी थी कि हमें बिलाल के माँ बाप से मिलना चाहिए। मुझे भी बिलाल के ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा था। हम लोग इसके साथ हो लिए, इसने भी खुशी खुशी वो बुर्का वाली चादर ओढ़ ली। कहने लगा कहने कि बस ज़फ़र साहब मुझे पहचान न लें, आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ आए। वो मुझे अपने घर का पता बताता गया। घर का पता तो काफ़ी दूर था, जहाँ वो घर जा रहा था वहाँ गाड़ी पर भी तकरीबन हमें 20 मिनट लग जाते, और वैसे भी मगरिब का वक़्त हो चुका था तो हम पैदल वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकते थे। मैंने कहा कि तुम जैसा कहोगे हम वहीं पर जाएंगे, लेकिन हमें एक गाड़ी बुक करना होगी। चुनांचे एक बड़ी से रिक्शे में हम लोग तीनों बैठ गए। बिलाल बहुत छोटा और कमज़ोर सा बच्चा था। मैं और सामा एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और यही बात कह रहे थे कि ये छोटा सा मरील सा बच्चा 20 बच्चों का बाप कैसे बन सकता है। वो भी मेरी बात पर हंस रही थी। बिलाल को ये बात महसूस हो गई तो इसने कहा कि मैं बच्चा ज़रूर हूँ, मगर मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरीके से निभाता हूँ। तो क्या तुम्हारी बीवियाँ भी हैं? ये बात सुनकर वो खामोश हो गया था। इसने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैं और साइमा बातें कर रहे थे कि इसका घर आ गया। बिलाल ने हमें भी अपने घर चलने की दावत दी तो हम लोग इसके घर में दाखिल हुए। दरवाज़ा खुलते ही अब्बा अब्बा की आवाज़ें आने लगी। हम तो हैरान रह गए थे ये देख कर के 3-3 4-4 साला बच्चा अब्बा अब्बा करते इस लड़के के पास आने लगे और धीरे धीरे इसे गले लगाने लगे। मैं ये सारा मंजर देखकर बहुत हैरान थी, और इन बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं थी। इनमें दो बाज ऐसे भी थे जो 1 या 2 साल के थे। मैं और साइमा एक दूसरे का मुंह तकने लगे। हमें लगा कि शायद इन बच्चों की कोई माँ होगी जो यहाँ पर मौजूद होगी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ कदम रखा था मुझे तो यहाँ कोई औरत नज़र नहीं आई। बिलाल हमारी तरफ देखकर फतहाना नज़रों से बोला, ये देखा आपने, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, अगर मैं नहीं आता तो इन्हें खाना कौन खिलाता। ये कहकर बिलाल अंदर गया, अंदर से कुछ दूध और खीर वगैरह उठाकर लाया, प्लेट में डालकर हमें भी दी और कहने लगा आप लोग भी खा ले, मैंने सुबह सुबह अपने हाथों से बनाई थी। बस फिर ज़फ़र साहब आ गए, वो मुझे थाने ले गए, वरना तो मैं इन्हें खीर खिलाकर ही बाहर निकलता होता हूँ। अगर आप मेरे बच्चों की लगन और मोहब्बत ही तो देखें, इन्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है कि ये मेरे बगैर तो खाना भी नहीं खाते, मैं इनके बगैर कहीं जाता भी नहीं। मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों को ज़िंदगी में सबसे आगे रखता हूँ। वो हमसे ये बातें भी कर रहा था और इन बच्चों को खीर वगैरह भी खिला रहा था। अच्छा, तो आपकी बीवियाँ कहाँ हैं? मैंने इस बच्चे की जहनी हालत का अंदाज़ा लगा लिया था। वो इतना भी पागल या फिर बचकाना जहन का नहीं था जितना कि मैं और साइमा इसे समझ रहे थे। वो तो अच्छा खासा अक्लमंद लड़का लग रहा था। मैं तो इसे देखती ही जा रही थी। थोड़ी देर के बाद
سائمہ کہنے لگی کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم بلال سے اس کی بیویاں کے بارے میں پوچھ کر جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ خواہ ہی جھوٹ بول رہا ہو، یہ بچے کس کے ہوں، اور پھر اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ظفر صاحب اسے جیل میں بند کروانے کی ہم سے اتنی زیادہ درخواست کیوں کرتے؟ ضرور اس بچے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس نے ظفر صاحب جیسے معزز آدمی کو اس کی شکایت کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ ایسے ہی تو کوئی ایک بچے کی شکایت نہیں کرتا۔ اس آدمی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے سے اتنی چھوٹے ہوئے بچے کی شکایت لیتا پھرے؟ ہم جا کر اس کی بیویوں سے مل لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بات بلال سے کہی تو کہنے لگا کہ میری بیویاں 4 مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں تو میری 4 بیویاں ہیں۔ ہاں، تم اتنی سی عمر میں 4 بیویوں کے شوہر بن گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ لوگ بار بار میری عمر پر ہی طنز کریں گے تو میں کیسے آپ کی باتوں کا جواب دوں گا؟ آپ وہ ہم پر غصہ ہو رہا تھا کیونکہ ہم بار بار اس کی عمر کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اب اسے اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال اس نے اپنی پہلی بیویوں سکینہ کا نام بتایا اور کہا کہ وہ ظفر صاحب کی حویلی میں ہی رہتی ہے۔ اب اس بات پر میرا شک بڑھنے لگا تھا، لڑکے تمہاری بیوی صاحب کی حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اگر تم اس کے شوہر ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کہاں رہتی ہے۔ تم ان کے ساتھ کیا دشمنی پال کر بیٹھے ہو؟ اتنے معزز آدمی ہیں وہ۔ میری بات پر اس نے کہا کہ آپ میری بیوی سے پوچھ لیں، میں نے تو چودھری صاحب کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن اگر آپ میرے اوپر ایک مہربانی کر سکیں تو سکینہ کو چودھری صاحب کی حویلی سے لا کر یہاں رکھ دیں تاکہ وہ اپنے بچوں سے بھی تو مل سکے۔ آپ اس کا بچہ دیکھیے، بہت کمزور ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے۔ اب تو مجھے اس بچے کی بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ واقعی میں 2 سال کا ایک چھوٹا بچہ جھولے میں پڑا رو رہا تھا۔ تو کیا تمہاری باقی بیویاں تم سے ملنے نہیں آتی؟ آتی ہیں، مگر اتنے سارے بچوں کو سنبھالنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ تو تمہاری باقی بیویاں کہاں رہتی ہیں؟ جی وہ بھی ظفر صاحب کی حویلی میں ہوتی ہیں، ان سے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ظفر صاحب تم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں کہ تمہاری اتنی ہی عمر کے باوجود بھی تمہیں تھانے میں بند کروانا چاہتے تھے، ورنہ وہ تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، ورنہ اتنا بڑا آدمی تم سے بلا وجہ دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم ظفر صاحب کی حویلی میں چل کر ان کے سامنے ان کی باقی ملازمہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ بھلے کسی سے بھی دریافت کر لیں، میری تو ظفر صاحب سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ ابھی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بالکل میرے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ آپ نے مجھے تو تھانے سے نکال دیا ہے، اس بات پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دراصل ظفر صاحب کو نہ کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے تو وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ دراصل میری بیویاں زیادہ ہیں، ان کی تو 2 ہی ہیں، اسی لیے تو میں انہیں برا لگتا ہوں کیونکہ میری زیادہ بیویاں ہیں، جبکہ ان کی تو بڑی عمر میں جا کر بھی صرف 2 ہی بیویاں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بلال بڑے خوش ہو کر ہمیں یہ بتا رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم ظفر صاحب کے پاس چلتے ہیں، فی الحال آپ جائیں، میرے تو بچے اکیلے ہیں۔ وہاں جا کر آپ سکینہ کو میرا پیغام دیجیے گا کہ میں اسے بلا رہا ہوں۔ نعمان بہت بیمار ہے اور اس کی طبیعت کل سے خراب ہے، میں زیادہ دیر تک اس کا خیال نہیں رکھ سکوں گا کیونکہ اور بھی کوئی میرے ساتھ نہیں رہتا، میں تو ایک ہی اکیلا لڑکا ہوں۔ یہ سن کر ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے تھے۔ اب ہمیں ظفر صاحب کے پاس جانا تھا۔ ایک تو ان سے اس بات کی تصدیق کرنا تھی کہ جو کچھ بلال نے بتایا تھا وہ صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر سکینہ نام کی کوئی عورت وہاں رہتی ہے تو ہم اسے بھی بتاتے اور اسے پوچھنے کے بعد ہم کوئی فیصلہ کرتے۔ ظاہر ہے اس نے یہاں کر اپنے بچوں کا خیال بھی تو رکھنا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت پر ظفر صاحب کا گھر آ گیا۔ یہ گھر بے پناہ خوبصورت تھا، باہر سے تو کسی محل کا گمان ہوتا تھا۔ ایک کنال پر پھیلا یہ بنگلہ اپنی شان و شوکت بتا رہا تھا۔ بنگلے کی سفیدی اتنی تھی کہ یہ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا تھا، بہت چمک رہا تھا اور اس کی چمک آس پاس بھی پھیلی ہوئی تھی۔ بنگلے اور خوبصورت روشنیوں سے اسے سجایا گیا تھا۔ خیر ہم لوگ اندر گئے، ظفر صاحب نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، انہوں نے میری کافی عزت افزائی کی۔ میں نے بھی ظفر صاحب سے اور کوئی بات نہیں پوچھی، صرف اتنا ہی کہا کہ بلال کو آپ نے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے وہ بھی بتا دیجیے، کیونکہ 18 سال سے کم عمر بچوں پر ہم FIR نہیں کاٹ سکتے۔ ظفر صاحب ہنستے ہوئے بولے، بس جی کبھی کبھی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بچہ ہے، ہماری ہی حویلی میں کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی مستی کر دیتا ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اسے جیل میں بند کر دیں۔ زیادہ تر تو میں یہ بات ڈرانے کے لیے ہی کرتا ہوں، لیکن آج اسے تھانے لے کر اس لیے گیا تھا کہ اس کے دل سے
کہیں میرا ڈر ختم نہ ہو جائے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے ملازم کسی کی بات آرام سے تو نہیں مانتے۔ بلال میرا پرانا ملازم ہے، اس کا باپ بھی میرا ملازم تھا، نوکر تھا، اور یہ ہمارے خاندانی ملازم ہے۔ مجھے اگر اسے کچھ کہنا ہی ہوتا تو اسے تھانے لے کر کیوں آتا؟ ہم لوگوں کو کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ ظفر صاحب کے لہجے میں سے ان کا غرور صاف ٹپک رہا تھا، بلکہ جھلک رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر ہم بلال کی کسی بیوی سے مل سکیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی جی بالکل ممکن ہے، یعنی کہ ظفر صاحب نے بلال کی بیوی کی تصدیق کر دی تھی۔ ہماری حیرت کی ہماری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کانوں سے تو جینو دھواں نکلنے لگا۔ ہم نے تو سوچا نہیں تھا کہ جو باتیں بلال نے کی ہیں وہ واقعی میں سچ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کیا واقعی میں بلال کی بیویاں یہاں پر رہتی ہیں؟ جی جی، چھوٹی عمر میں ہی اس نے بڑے بڑے کام کر لیے ہیں، بس کیا بتاؤں میں آپ کو، ہم تو شریف لوگ ہیں۔ ماں باپ نے 30 سال کی عمر میں شادی کی تھی، ہم نے تو کبھی عورتوں کے جمگٹے میں رہنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ لڑکے، آج کل کے لڑکے، ان کے تو سر پر 10 سال کی عمر میں ہی جوانی چڑھ کر ناچنے لگتی ہے، اور یہ لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں۔ یہ لوگ تو بڑے جرائم پیشہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی بلال سے دور رہیں۔ یہ بڑا عجیب سا لڑکا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ میں اس کا مالک ہوں، لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ مجھ سے اوپر بیٹھا ہے، یعنی اس کا روب داب اور اس کی باقی بات چیت بڑی ہی مضبوط آدمی والی ہے، سوچ بھی اس کی پختہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر 40 سال کے مردوں جیسا پختہ پن ہے؟ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے تو میں اس سے چڑنے لگتا ہوں۔ بھائی یقین کیجیے، کبھی کبھی مجھ معصوم کو بھی اس سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے آج تک ایسا خباثت بھرا چہرہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے ایک بھیانک کہانی ہو، بس میں تو بلا وجہ اس سے ڈرتا ہوں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بھلے سے اسے چھوڑ دیجیے، جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ظفر کی بیوی، ہاں ہاں سکینہ کو بلاؤ۔ انہوں نے پاس کھڑے آدمی سے سکینہ نامی عورت کو بلوانے کے لیے کہا تو 2 منٹ کے بعد سفید چادر میں لپٹی ایک مریل سی 17-16 سال لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود کو بڑے اچھے سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ تمہارے شوہر نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا بچہ رو رہا ہے، پریشان بھی ہے، اور اس کی طبیعت بھی خراب ہے، جا کر اس سے مل لو۔ جی بالکل ضرور ملوں گی میں اس سے، مجھے بھی اپنے بچے کی یاد آ رہی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور پھر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں مجھے بلال کے گھر لے جائیں گے؟ اب کیا ان کا اور کوئی کام نہیں ہے؟ ظفر صاحب نے گرجتے ہوئے کہا تھا، ہمارا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، انہیں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ظفر صاحب کے لیے مجھے کچھ اور ہی محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس لڑکی کو سنبھال لیا اور کہا کہ آپ تکلیف نہیں کریں، انہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، آخر یہ بھی تو لڑکی ہی ہے۔ ہم لوگ ویسے بھی تھانے کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو راستے میں اسے بھی بلال کے گھر پر چھوڑ دیں گے۔ چودھری ظفر کا منہ بن گیا تھا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے شاید، میں تو آپ کو عزت دینا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں جیسی آپ کی مرضی، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ لڑکی کی طرف دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اس لڑکی کو باتوں میں لگا لیا۔ ہم سکینہ کو لے کر چودھری ظفر کے کمرے سے نکل گئے۔ میں نے دیکھا اب سکینہ کے چہرے پر وہ پریشانی اور ڈر ختم ہو چکا تھا۔ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہم نے دیکھا کہ سکینہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی مدد کروں اور اس بلال کے گھر لے جانے کی بجائے کہیں اور لے جاؤں۔ وہ اپنے بچوں کو لیتے ہی یہاں سے دارالامان چلی جائے گی، زندگی بھر کبھی یہاں نہیں آنا چاہے گی۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسی کیا بات ہے؟ کیا تم بلال کی بیوی نہیں ہو؟ خدا کا خوف کریں دیوی جی، میں بلال کی بیوی کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے، لیکن بیچارہ پوری دنیا کے سامنے مجھے بیوی قبول کرنے پر تیار ہے، اور وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، بلکہ وہ تو بہت ساری لڑکیوں کا سہارا ہے جو چودھری کے ظلم کا نشانہ بن چکی ہیں، مگر چودھری صاحب پوری دنیا کے سامنے تو یہ قبول نہیں کریں گے نہ۔ وہ بیچارہ یہاں پر رہنے والا ایک معمولی ملازم ہے، جس نے چودھری کے کتنے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ چودھری صاحب تو سب سے یہی کہتے پھرتے ہیں کہ ان کی نوکرانیاں بد کردار ہیں، پتہ نہیں کس کا گناہ لیے پھرتی ہیں، اور یہ بچے انہیں تو چودھری صاحب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو بھی کام والی آتی ہے وہ بدقسمتی سے بد کردار ہی نکلتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ چودھری صاحب کیا کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔
مجھے تو بہت کم عمر میں یہاں لایا گیا تھا، پتہ نہیں میں کہاں تک پہنچ جاتی اگر آپ لوگ میری مدد نہ کرتے۔ ظفر صاحب نے سختی سے بلال کو منع کیا ہوا ہے کہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا جائے کہ یہاں بچے کس کے ہیں۔ انہوں نے تو بلال پر ہی الزام لا کر رکھ دیے ہیں کہ یہ سب کچھ کارنامے اسی کے ہیں۔ بلال کے بارے میں اتنے عجیب و غریب قصے مشہور کیے ہوئے ہیں کہ سن کر ہی سفید جھوٹ معلوم ہوتا ہے، لیکن بلال بیچارہ اپنی عمر سے بڑا ہو گیا ہے، اس کی معصومیت اور اس کا بچپن کھو گیا ہے۔ ہم سب کو عزت دینے کے لیے اور نام دینے کے لیے وہ خود کتنا بدنام ہو گیا ہے، اس نے سوچا ہی نہیں۔ صحیح بات ہے کہ نیک ماں باپ کا بیٹا ہے، وہ ہم سب کی حفاظت کی ہے۔ اس نے چودھری کے ظلم کا شکار بہت ساری لڑکیاں اسی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ وہ بھی اپنی عزت کو تقریباً نیلام کر چکا ہے۔ گاؤں میں کوئی اسی کی عزت نہیں کرتا، سب کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا ہو کر بڑے بڑے کام کرتا ہے، حالانکہ بیچارے کا کوئی قصور نہیں، بس اس کا قصور یہ ہے کہ وہ رحم دل ہے، کسی کو درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر سکینہ بھی رونے لگی۔ میں نے کانسٹیبل سیما سے کہا کہ چودھری پر ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے فی الحال مشکل ہے، لیکن کم از کم اس کے ظلم کا شکار لڑکیوں کی مدد تو کر ہی سکتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر ہم نے گاڑی کا رخ شہر کی طرف موڑ دیا، کیونکہ ہم اس جیسی بہت سارے لڑکیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی زندگی بہتر بنا سکیں۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل لولی اینجل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔